بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاستہ وعدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم ولو وقع فیہ فکذالک لا ينتفع به المشتری لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفا وللأب فی الانسان شرعا لیکن الظاہر ان حکمہم بتبعیت الام متفرع علی عدم تملک المنی وإلا لکان بمنزلۃ البذر المملوک یتبع الزر فالمتعین التعلیل بالنجاست لیکن قد منع بعض من نجاستہ اذا دخل من الباطن الى الباطن وقد ذکر العلامۃ من المحرمات بیع سیب الفحل وهو ماء قبل الاستقرار في الرحم كما ان الملاقی هو ماء بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وعن غیرہ كما عن جامع المقاصد وغیرہ وعلل في الغنیۃ بطلان بیع ما في اسلاب الفحول بالجہالۃ وعدم القدرۃ على التسلیم۔ شیخ کہہ رہے ہیں مقاصد محرمہ کی پہلی قسم جو وہ بول تھی، دوسری فضلہ یا عذرہ تھا، تیسرا جو ہے وہ خون تھا، اور چوتھا جو ہے وہ منی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں ہے منی کو بیچنے کی حرمت کے اوپر۔ تو اب دلیل کیا ہے؟ تو کہا دلیل جو ہے وہ نجاست ہی نجس العین ہے، نجس العین کا بیچنا حرام ہے، وعدم الانتفاع بہ، اور منفعت محلل مقصودہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اور منفعت محللہ جو نہیں پائی جاتی اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ انسانوں میں منی لے کے بیچ رہے، مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ لاولد ہے اور وہ کسی سے جو ہے وہ انسانوں کی منی لے لیتا ہے، اور وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بھی کسی خاتون کے اگر وہ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تب بھی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بچہ تابع ہوتا ہے کس کے؟ انسانوں میں باپ کے تابع ہوتا ہے، جس کا نطفہ ہوگا اس کا بچہ ہوگا، تو بیچنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچے پیدا ہوئے کوئی اس طرح؟ نہیں، بچے پیدا ہوئے نہیں، ٹیسٹ ٹیوب لیتے ہیں، اسپرم لیتے ہیں، لے کے اس سے ڈیولپ کر کے جو ہے وہ ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں تو بچہ ہو جاتا ہے۔ جی ہوتے ہیں ایسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کو بیچ نہیں سکتے منی کو، کیونکہ انسانوں میں تو منی تابع ہے کس کے؟ جس کی منی ہے اس کا، مطلب جس کا نطفہ ہے وہ اسی کا بچہ ہوگا، تو وہ اپنا نطفہ بیچ بھی دے تب بھی وہ کسی اور کا نہیں ہو جائے گا بلکہ اسی کا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے نہیں بیچ سکتا۔ حیوانات میں یہ ہے کہ النماء تابع للام، حکمہم بتبعیت النماء فی الحیوانات للام، ام کے تابع، ماں کے مادہ کے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے فحل کو، ایک نر کو، جیسے بیل کے ایک نر کو یا بکرے کے ایک نر کو کسی بکری کے مطلب ساتھ چھوڑا، اور اس سے دونوں مل گیا اور وہ پانی اس کے اندر چلا گیا، تو وہ پانی جو اگر آپ نے بیچا تو اس پانی کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ پانی جس کے رحم میں، جس بکری کے رحم میں گیا یا جس مادہ کے رحم میں گیا، تو جو مالک ہے اس بکری کا وہی جو بچہ اس سے نکل رہا ہے اس کا مالک ہے، تو منی نہیں بیچ سکتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکتے تھے کہ بھائی مثلا جس کی بکری ہے وہ اپنی بکری کو وہ کسی نر سے جو ہے وہ لانے کے لیے کسی نر کو ہائر کرے، جس کے پاس نر ہے، اسے کہے کہ بھائی نر کو تم ایک دن کے لیے یا آدھی رات کے لیے جو ہے وہ ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑو گے، تاکہ جو ہے وہ میری بکریاں اس سے جو ہے وہ حاملہ ہو جائیں، تو وہ چھوڑنے کے پیسے لے سکتا ہے لیکن منی کو نہیں بیچ سکتا۔ تو منی کو اس لیے نہیں بیچ سکتا کہ منی کو یہ بیچے گا تو وہ منی جہاں پہ بھی جائے گی تو اس کا تو پیسہ ضائع گیا،
کیونکہ جس کی بکری ہے اسی کی جو ہے وہ منی ہو جائے گی، اسی کا بچہ ہو جائے گا، تو کیا فائدہ پھر اسے بیچنے پہ۔ شیخ صاحب نے اس پہ یہ اشکال کیا کہ حکمہم، انسانوں میں وارث جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور دیکھیں وارث تو وارث یعنی وارث تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جائے اور جو ترکہ چھوڑے وہ وراثت ہوتی ہے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ جو اس کا نطفہ ہے وہ اپنے نطفے کو نہیں بیچ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نطفہ جہاں بھی جا کے مستقر ہوگا اور اس سے بچہ وجود میں آئے گا، وہ بچہ اس کا ہوگا، یہ اس کا باپ ہے، تو انسان اپنی اولاد کو نہیں بیچ سکتا۔ انسانوں میں باپ جو ہے اس مالک جو گئی مالک ہے، مالک ہے، وہاں پہ ماں ہے، ہاں انسانوں میں ماں ہے، ہاں، مالک ہے۔ مالک بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو یعنی بیچنے سے کوئی دوسرا باپ نہیں بن جائے گا، یہ جس کا نطفہ ہے وہی اس کا باپ رہے گا۔ تو فقہا کا یہ حکم ہے کہ انسانوں میں جو نطفہ ہے وہ تابع ہے کس کے؟ باپ کے، اور حیوانات میں نطفہ تابع ہے کس کے؟ ماں کے۔ تو شیخ صاحب اس پر یہ اشکال کر رہے ہیں کہ حکمہم بالتبعیت النماء للام، یہ متفرع اس کے اوپر کہ آپ نہیں بیچ سکتے۔ جب آپ اس کو بیچ خرید نہیں سکتے منی کو، تب فقہا نے یہ حکم کیا کہ بھئی جو نما ہے وہ حیوانات میں تابع ہے کس کے؟ کے۔ اگر اس کو بیچنا جائز ہوتا تو پھر جو ہے وہ یہ ایک بیج کی طرح سے ہوتا، جو بیج لگایا گیا ہے بکری کے اندر، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو رکھنے کی جو مزدوری ہے، اس کو پیدا کرنے کی، وہ بکری کے مالک کو دے دی جائے گی۔ وَإِلَّا دیکھیں یہاں پر ابھی پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر جو ہے وہ، تو پھر یہ والا اشکال تو جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ عدم الانتفاع بہی منفعتاً محللتاً مقصودہ، کیونکہ اگر آپ بیج کے قائل ہو گئے کہ یہ ایک بیج کی طرح سے ہے جو کسی دوسرے کی زمین میں بو دیا جائے، تو اگر کسی کی دوسرے کی زمین میں، جیسے آپ کسی کی زمین جو ہے وہ مکاتے پہ لیتے ہیں نا، مکاتے پہ یا ٹھیکے پہ زمین اٹھاتے ہیں آپ، تو آپ نے کسی کی زمین لی، بیج آپ کا ہے، کھاد آپ کا ہے، لیکن زمین اس کی ہے، تو زمین کا کرایہ دیتے ہیں نا انسان۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ اگر آپ نے کسی بکری کے اندر، مادہ کے اندر نطفہ ڈلوایا تو وہ بیج کی طرح سے ہوگا جس کے لیے آپ نے دوسری زمین کو استعمال کیا۔ تو یہ والا اشکال تو نہیں چلے گا۔ تو پھر شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے پہلا والا اشکال کام دکھائے گا، وہ کیا ہے؟ نجاست، یعنی نجس العین ہے۔ تو پھر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نجس العین والا بھی جو ہے وہ اس پہ بھی اشکال کیا کچھ لوگوں نے کہ اگر من الرحم الی الرحم ہو، ٹھیک ہے نا، من الرحم الی الرحم یعنی ایک رحم سے دوسرے رحم میں چلا جائے، تو باطن سے باطن کی طرف گیا، باہر آیا ہی نہیں، تو منی جب تک انسان کے جسم کے اندر ہے تو پاک ہے، اور جب باہر آ جائے تو کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہاں پہ تو میں نے ابتدا کے معنی میں نہیں آ رہا نہیں، من جس معنوں میں بھی ہو، جو معنی میں نے بتایا وہی ہے، وہ باقی بعد میں، حساب بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرابعۃ لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاستہ وعدم الانتفاع به اذا بقى فی خارج الرحم۔ فائدہ نہیں ہے اس کو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ حرمت التکسب من بیع المنی، منی کو بیچ کے اگر آپ تکسب کرنا چاہتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اس کی دو دلیلیں انہوں نے ذکر کی، پہلا یہ کہ نجس العین ہے، اور دوسرا یہ کہ عدم الانتفاع بہی، عدم الانتفاع بہی اذا وقع فی خارج الرحم، اگر رحم سے باہر نکل جائے تو فائدہ نہیں ہے، ضائع ہو جائے گی۔ نطفہ اگر جو ہے وہ رحم سے باہر نکل جائے، آپ ایک بیل کو لے کر کے گئے گایوں کے پاس، اور نطفہ اگر اس کا جو باہر نکل گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر اندر رہا ولو وقع فی الرحم فکذالک، تب بھی ضائع ہوگا۔ کیوں؟ لا ينتفع به المشتری، لا ينتفع به المشتری، مشتری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حیوانات میں ہے تو مادہ کے رحم میں چلا جائے گا، تب بھی آپ کی طرف سے تو گیا، ضائع ہو گیا، اس کی ملکیت ہو گیا۔ لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفا، اس لیے کہ ولد کا نتیجہ ہے، نما ہے، کس میں؟ حیوانات میں، عرفاً۔ وہ جو ہے کہ وہ جو مادہ ہوگی، ماں ہوگی حیوانات میں،
تو وہ خود تو مالک نہیں بنے گی. اگر یہ اس مادہ کا مالک ہے تو بچہ اس کا مالک ہوگا. بچہ اس کا مالک ہوگا. بچہ کہاں سے اس کا مالک ہو گیا؟ بچے کا مالک ہوگا. اچھا چلو یہ بچے کا مالک ہوگا. تو یہ بچے کا مالک ہوگا نا, میں تو نہیں ہوں گا. تو منی تو میں لے کر کے آیا تھا. فرض یہ ہے کہ بکری آپ کی ہے, آپ کی بکری ہے, میں نے منی خرید کے جو ہے وہ آپ کی بکری کے رحم میں ڈال دی. تو اب بچہ جو نکلا تو اس کا مالک کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. تو آپ کس خوشی میں ہوں گے؟ منی تو میں نے ڈالی تھی, تو میری طرف سے تو گئی. میری طرف سے جو میرے پیسے تھے, میری محنت تھی, وہ ضائع ہو گئی نا. کیونکہ وہ آپ کی بکری, جب آپ بکری کے مالک ہیں تو بکری کے بچے کے بھی آپ ہی مالک ہیں. تو محنت میں نے کی, فائدہ آپ نے اٹھایا. تو یہ شرع اس کو نہیں مانتی. عدم الانتفاع بہی منفعتاً محللتاً مقصودہ. لا ينتفع به المشتری, مشتری اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفاً وللاب فی الانسان شرعاً, اور والد کے لیے جو ہے وہ نماء الام یعنی ولد نماء الام فی الحیوانات و نماء للاب فی الانسان. ولد جو ہے وہ نما ہے کس کا؟ اب کا, انسانوں میں. تو اگر باپ بیچ بھی دے تب بھی وہ نما کس کے تابع رہے گی؟ یعنی باپ کی ہوگی. باپ یعنی یہاں پر یعنی اس کا بیٹا ہے. مالک بھی کہنا صحیح نہیں ہے, ملکیت نہیں رکھتا وہ, یعنی وہ اس کا جو منی ہے وہ اس کا حصہ ہے. اور جب وہ بیٹا بن گیا تو وہ اس کا باپ ہوگا, مالک نہیں ہوگا اس کا. وراثت کیوں نہیں منتقل ہو گیا؟ اگر بیٹا بن گیا تو وارث ہو جائے گا. ابھی وراثت نہیں, ابھی پہلے جو ہے وہ وراثت کا موضوع بنا رہے ہیں. یعنی کہ ایک شخص نے اپنی منی جو ہے ایک دوسرے شخص کی بیوی کے اندر جو ہے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ڈیلیورڈ کروا دی. ٹھیک ہے. تب وہ جو ہے اس بیٹا جو ہے اس کا یہ اس کی ماں ہے اور شرن یہ اس کا باپ ہے. تو اصل یہ وراثت منتقل نہیں ہوگی. یعنی بات یہ ہے کہ بیٹا کس کا ہے؟ جس کی منی ہے اسی کا بیٹا ہے نا. لیکن ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے. ہاں ٹیسٹ ٹیوب, بیٹا تو اسی کا ہوا نا. تو جس کی منی ہے اس کا ہوا, تو جس کا بیٹا ہوگا پھر بیٹے کے جو بھی احکامات ہیں وراثت کے یا غیر وراثت کے, وہ سب بار ہو گئے اس کے اوپر. صرف وراثت تو نہیں ہوگی, جو باپ یعنی باپ اور بیٹے کی جو بھی چیزیں ہیں, حقوق ہے مرنے سے پہلے جیسے ہے, تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا. بالغ ہونے کے بعد اس کی جو ماں ہوگی تو یہ بھی نام حرم ہو جائے گی. نہیں یعنی یہ تو اس کے تو رحم میں رہا, تو اس کی تو ماں ہوئی. تو باپ لیکن وہ ہوگا جو مطلب جس کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی, جس کا وہ مطلب نطفہ ہے. یہ جو ہے جس نے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اپنی منی ڈیلیورڈ کی ہے, اگر اس کی بیوی کے یہ لڑکا محرم ہوگا یا کیا ہوگا؟ تو نامحرم ہوگا کیا؟ ماں ہے جب اس کی, تو پھر رحم سے اس عورت سے نکلی ہے, جس عورت کی رحم سے نکلی ہے وہ اس کی ماں ہوگی. تو ماں ہو گئی. اگر جس مرد کی منی تھی اس کی جو بیوی ہے, تو باپ کی بیوی جو ہے وہ سوتیلی ماں کیا محرم نہیں ہوتی؟ پھر لیکن ظاہر ان حکمہم بتبعیت الام, لیکن ظاہر یہ کہ فقہا کا حکم کرنا کہ ماں تابع ہے, ماں کے تابع ہے, بچہ ماں کے تابع ہے. بتبعیت الام, بچہ جو نما یعنی نتیجہ ثمر, نما تابع ہے ماں کے. متفرع علی عدم تملک المنی, یہ متفرع اس کے اوپر کہ منی کے مالک نہیں ہو سکتے. منی کا بیچنا خریدنا حرام ہے. منی ایک ملکیت میں آنے والی چیز نہیں ہے. البتہ اس زمانے کی بات ہے جب, جیسے ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آسٹریلین اس کا جو ہے وہ بریڈ کا ایک وہ لے لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کو, اسپرم کہتے ہیں. تو وہ ایک اس میں پیکنگ میں ملتا ہے, وہ فریزر میں رکھتے ہیں, کس میں رکھتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں, پھر اس کو مادہ کو لگا دیتے ہیں, تو وہ بچے سے ہو جاتی ہے, ہم سے ہو جاتی ہے. تو وہ تو بکتا ہے, 500 روپے کا بکتا ہے. اس کا بیچنا خریدنا بھی کیا ہے, جائز ہے. یہ تو ابھی کی بات ہے جو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی اور وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے.
لیکن پہلے زمانے میں جب صرف نر تھا اور مادہ تھی اور اس کو نکال کے الگ سے پریزرو نہیں کر سکتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ بِمَنزِلَةِ الْبَذْرِ، اگر ایسا نہیں ہو، یعنی اگر آپ ملکیت کے قائل ہو گئے منی کی، تو منی ایک بیج کی منزلت پہ ہو جائے گی، المملوک، جس طرح سے آپ بیج کے مالک ہو سکتے ہیں اس طرح سے آپ منی کے مالک ہوں گے۔ یتبعہ الزر، یعنی کھیتی اسی کی ہوگی جس نے بیج لگایا ہے، جس کی زمین ہے اس کی نہیں ہوگی، جس نے بیج لگایا، اس کو ڈیولپ کیا ہے، کھاد لگایا، پانی دیا، اس کی کھیتی ہوگی۔ فالمتعین التعلیل بالنجاسہ، تو دوسری والی دلیل تو آپ کی نہیں چلی کہ عدم الانتفاع بہ منفعۃ مقصودۃ محللۃ مقصودہ، یہ والی تو نہیں چلی، کیونکہ اگر ملکیت کے قائل ہو گئے تو یہ منفعت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، پس یہ والی دلیل نہیں چلی۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ تعلیل کریں حرمت تکسب منی، یعنی حرمت بیع منی کے لیے یہ کہیں کہ نجس العین ہے، لنجاستی ہی، نجس العین ہونے کو اس کے حرمت تکسب کی دلیل قرار دیں، عدم الانتفاع بہ منفعۃ محللۃ مقصودہ کو اس کی حرمت کی دلیل، حرمت تکسب کی دلیل قرار نہ دیں۔ فالمتعین التعلیل بالنجاسہ لیکن قد منع بعض من نجاست ہی، لیکن بعض نے اس سے جو ہے وہ اس کی نجاست سے منع کیا، لیکن قد منع بعض من نجاست ہی اذا دخل من الباطن الى الباطن، لیکن بعض نے اس کی نجاست سے جو ہے وہ منع کیا، کہا نجس نہیں ہے، منی جو ہے وہ نجس نہیں ہے اگر باطن سے باطن چلی جائے، اگر باطن سے باطن چلی جائے تو منی نجس نہیں ہے، جب باہر آئے گی تب نجس ہوگی۔ لیکن قد منع بعض من نجاست اذا دخل من الباطن الى الباطن، تو بس اب تو پھر کچھ بھی نہیں رہا حرمت تکسب کے لیے، وہ پہلے والی دلیل تو پہلے اڑ گئی تھی، اب نجاست والی بھی نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہا۔ کہنے وہ قد ذکر، اب علامہ کے قول نقل کر رہے ہیں مؤیدات کے لیے، اپنے دلیل تو رہی نہیں ان کے پاس، یعنی جو اگر جو باطن سے باطن میں جانے میں نجس نہیں سمجھتے تو ان کے لیے بیچنا جائز ہے پھر۔ ہاں، وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بَيْعَ أَسِيبِ الْفَحْلِ، اسیب فحل یعنی جو بیل ہے یا بکرے کا نر ہے تو اس کے پانی کو بیچنا، اسیب الفحل کہتے ہیں ماءہ قبل الاستقرار فی الرحم، خود معنی کر رہے ہیں لغت کا، یعنی اگر اس کا پانی، اس کی منی اس سے پہلے کہ مادہ کے رحم میں مستقر ہو اسے بولتے ہیں اسیب۔ تو علامہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ یا دوسری کوئی کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اسیب فحل کا بیچنا حرام ہے۔ کما ان الملاقی ہوا ماؤہ بعد الاستقرار، ملاقی جو ہے وہ فحل کا پانی ہے استقرار کے بعد، یہ عربوں میں ٹرمینالوجی ہے کہ جو نر کا پانی اس سے پہلے کہ رحم میں مستقر ہو اور وہ حمل ٹھہرے اس کو بولتے ہیں اسیب فحل، اور حمل ٹھہرنے کے بعد رحم کے اندر جو پانی ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ ملاقی بولتے ہیں۔ جامع المقاصد میں اس کو بیان کیا من غیری۔ وَأَلَّلَ فِي الْغُنِيَّةِ بُطْلَانَ بَيْعِ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ بِالْجَهَالَةِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، غنیہ میں انہوں نے بیع منی کا یا بیع ما فی اصلاب الفحول کی جو وجہ بیان کی، وجہ حرمت مستدن حرمت، وہ یہ بیان کی کہ جہالت ہے اس میں اور عدم القدرت علی التسلیم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نر کو چھوڑ دیا اس کے مادہ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے آپس میں، ملاپ نہ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے ملاپ ہو لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ مادہ نے اس کو نہ پکڑا، کوئی بیماری ہو اس کے اندر، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آپس میں ملاپ ہوگا یا نہیں ہوگا، ملاپ ہوگا تو نر ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو پھر یہ کہ انسان قدرت نہیں رکھتا تسلیم کے اوپر، یعنی اس نے تو نر چھوڑ دیا لیکن منی تو نہیں وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا کہ منی جو ہے وہ منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی، رحم جو ہے وہ حامل ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا،
تو عدم القدرت علی التسلیم والجہالہ، اور جہالہ یہی انسان کو نہیں پتہ، معاملہ جو ہے فیئر نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو معاملے کے اندر اگر جہالت آ جائے یا عدم القدرت علی التسلیم آ جائے تو معاملہ باطل ہو جاتا ہے. جی تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر یعنی حرمت بیع منی کے قائل ہوتے ہیں تو آپ کس دلیل سے استناد کرتے ہیں؟ دلیل نجاست سے یا دلیل عدم الانتفاع بہ منفعتاً محللتاً مقصودہ سے تمسک کرتے، یا پھر جو ہے وہ آپ جہالت اور عدم قدرت علی تسلیم سے تمسک کرتے؟ لیکن کیونکہ اب اس زمانے میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور تمام چیزیں جو ہے وہ ترقی کر گئی ہیں، اسپرم جو ہے وہ آرام سے بکتا ہے، تو نہ اس میں جہالت ہے نہ اس میں عدم القدرت علی تسلیم ہے. ٹھیک ہے. ہاں نجاست کی جو ہے، نجاست جو ہے وہ آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ اسپرم جو ہے وہ جو اس وقت جیسے پیکٹ میں ہے یہ جو ہے وہ نجس ہے. تو نجاست والی دلیل جو ہے وہ اگر اس کا آپ جواب نہیں دے سکے تو وہ حرمت کے لیے کافی ہو گیا. اگر اس کا جواب دے دیا تو صحیح ہے، پھر آپ اس کی علیت کے قائل ہو سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.